فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ہی زیادہ ظلم کیے۔ اصل میں فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس کی ریسرچ کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے بادشاہ کا نام رامسس دوم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بادشاہ سے پہلے بھی رامسس نام کا ایک بادشاہ گزر چکا تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس بادشاہ نے کئی شہر بنائے، جن میں سے ایک شہر کا نام رامسس رکھا گیا۔ نئی ریسرچ کے مطابق یہ شہر تیونس اور قطر کے اس علاقے میں تھا جو کہ دریائے نیل کے ایسٹ میں واقع ہے۔ رامسس دوم کی موت کے بعد اس کا جانشین منفتح نامی بادشاہ بنا۔ اسی بادشاہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ مصر یعنی ایجپٹ چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریائے نیل پار کر رہے تھے، اسی لیے یہ بادشاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریائے نیل پار کروانے کے بعد دریا کا پانی چلا دیا اور فرعون یعنی منفتح نامی بادشاہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس سارے واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خدائے حقیقی کے سوائے کوئی نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو فرعون کو جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اب تو صرف ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت ہو جائے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جائے، تاکہ اپنے آپ کو خدا کہلانے والے کی لاش دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس وقت سچ ثابت ہوا جب اس بادشاہ کا جسم 1898 عیسوی میں دریائے نیل سے ایک اوریت نامی بادشاہ کو ملا، جہاں سے اس کو قاہرہ بھیج دیا گیا۔ ایلیٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 عیسوی کو اس کے جسم سے کپڑوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک پرت ملی، جو کھارے پانی میں ڈوبنے کی ایک کھلی نشانی تھی، اور آج کے زمانے میں اس بادشاہ یعنی فرعون کی لاش قاہرہ شہر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ فرعون کا سر اور گردن کھلی ہوئی ہے اور باقی جسم ایک کپڑے سے ڈھک دیا گیا ہے۔ محمد احمد ادبی اپنی کتاب دعوت الرسل الی اللہ میں لکھتے ہیں کہ فرعون کی لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے، جیسے کسی حیوان نے اس کو کھا لیا ہو۔ غالباً سمندری مچھلی نے اس کی ناک پر منہ مارا تھا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دیا گیا تاکہ دنیا کے لیے وہ عبرت بن جائے۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس نے مصری بادشاہوں کی اجازت سے فرعون کی لاش کے ان حصوں پر ریسرچ کی جو کہ ڈھکے ہوئے تھے، اور ان کی فوٹوز بھی کیپچر کی۔ ان کی ریسرچ کا مقصد اس سوال کا جواب تلاش کرنا تھا کہ فرعون کی لاش اب تک سلامت کیسے ہے۔ ڈاکٹر مورس کہتے ہیں کہ ہماری ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی لاش زیادہ ٹائم پانی میں نہیں رہی۔ اگر یہ لاش زیادہ ٹائم پانی میں رہتی تو اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کوئی بھی لاش زمین پر بغیر کسی کیمیکل کے صحیح سلامت نہیں رہ سکتی، اور ڈاکٹر برابر ان باتوں پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کسی اور وجہ سے۔ لہذا آگے کی ریسرچ کے لیے فرعون کو پیرس بھیج دیا گیا، اور ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی ہے کہ فرعون دنیا کا پہلا وہ آدمی ہے جس کی لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا۔ فی الحال پیرس میں لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر ڈریگن نے ریسرچ کے بعد بتایا کہ فرعون کی موت کی وجہ وہ چوٹ تھی جو اس کے دماغ کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کے دماغ کے سامنے والے حصے میں کافی ویکیوم تھا، اور اس تمام ریسرچ کی تصدیق آسمانی کتابوں سے ہوتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
ناظرین، سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مورس ایک غیر مسلم آدمی تھا، لیکن جب اس نے فرعون کی باڈی پر ریسرچ کیا تو اس کو تعجب ہوا کہ ہزاروں سال پہلے کی باڈی آج تک سلامت کیسے ہے۔ تو ناظرین، جب ڈاکٹر مورس نے قرآن کی اس آیت کو سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھ کو یعنی فرعون کو نشانی عبرت بنا دیں گے۔ اس نے سوچا کہ فرعون کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا، اور قرآن مجید فرعون کے مرنے کے ہزاروں سال بعد نازل ہوا اور اس میں سب کچھ موجود ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر بے اختیار کہہ اٹھا کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے اندر۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔